الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ. اور خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا. اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھے کو، ملا ہے حسن دوام تجھے کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے، ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے. مگر ہے تازہ شباب تیرا. ملنے دن یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے، اکھیاں دے بھی سکھ
لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا دے تک لیندی تک لیندی زلیخا دے تصویر محمد دیکھ دینا بیس مثال تیرے جواب ہاں کو سر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کو سر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کے رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں جاگیر محمد کے بولو نا مثال تیرے اور خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھے پہ سکتے ہزار پیدے ہیں تجھ پہ سکتے ہزار پردے اگر پردے نہ ہوتے تو جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیرے جواب تیرا اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شعبان المعظم کے ایام جاری و ساری ہیں، چند ہی دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اس سے پہلے رمضان المبارک کے لیے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عادات کو، اپنے اعمال کو، اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے معمولات کو رمضان کے مطابق ڈھالنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، دعا فرمائے اللہ اس آیت کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
کہ اے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے تم پیار کرو، تحبون اللہ، تم محبت کرو اللہ سے، تو حل کیا ہے؟ فاتبعونی، تو اے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھ مصطفیٰ کی پھر اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم پھر میری اتباع کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع سے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلے تم محبت کرتے اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ آیت ہمیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایک بندہ مومن کے لیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم آپ پہ برسے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے، رب کریم آپ کی خطاؤں، لغزشات، گناہوں کو، سیئات کو معاف کرے، تو پھر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی پڑے گی، اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، رحمت کونین دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں بسانا پڑے گا، تو پھر اللہ پیار بھی کرے گا، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ دنیا ہو، آخرت ہو، دنیا ہو، قبر ہو، قیامت ہو، کام جہاں اعمال آئیں گے اور اعمال سے بھی پہلے جہاں کام آئے گی وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر اعمال محبت مصطفیٰ لینا ہو، نماز تو ہے مگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، روزہ ہے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، زکوٰۃ ہے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، جہاد ہے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، جتنے بھی اعمال ہیں کر رہے ہیں مگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، تو پھر ان اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ سارے اعمالوں کو منہ پہ مارے گا، فرمائے گا میرے محبوب کی محبت کو لاؤ۔ اللہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ آپ کو فائدہ دے گی، ہر مقام۔ ایک صحابی رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یہ بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ظاہر ہے قیامت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، سفر پہ جانا چاہتے ہو تیاری کیا ہے؟
قیامت کے طلبگار ہو، تیاری کیا ہے؟ اب وہ صحابی تھا، کوئی عام نہیں، نمازیں ان کے پاس، روزے ان کے پاس، حج ان کے پاس، زکاتیں ان کے پاس، اعمال صالحہ ان کے پاس ہیں جی، خلوص ان کے پاس. لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا خیال ہے ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جن کے قلب و ذہن پر نگاہ مصطفیٰ پڑے. یہ نگاہ تو وہ ہے کہ اگر کالے دل پہ پڑے اللہ اسے منور کر دیتا ہے. تو جن صحابہ کے ذہن اور قلوب و دل پہ نگاہ مصطفیٰ پڑی ہوگی، پھر ان کی نورانیت کا کمال کیا ہوگا؟ یہ صحابی مصطفیٰ ہے. ایسی ابھی تیاری کیا کی ہے؟ یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، قیامت آ جائے گی، اعمال صالحہ میرے پاس ہیں، اعمال کھلیں گے جنت پہنچ جاؤں گا. نہیں، تیاری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیاری کی ہے نا. کیا؟ فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تیاری کیا ہے؟ یا رسول اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کرتا ہے، نمازوں کی بات کر، حج کی بات کر، فرائض کی بات کر. نہیں، سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ اچھا اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. کل قیامت کے دن. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا دلی تعلق کہاں ہے، ہماری محبتیں کہاں ہیں، ہمارا پیار کہاں ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا معیار کیا ہے محبت میں. تو پھر میرے نبی کا فرمان بالکل واضح ہے کہ اس دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وہ اب میرا خیال ہے ہم مومن ہیں، میں آپ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر سرکار کے ساتھ ہو، جنت میں حضور کی خدمت کرنا نصیب ہو جائے. تو اگر میری اور آپ کی رضا اور منشا یہی ہے، چاہت یہی ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے سرکار سے پیار کریں، ہے نا جی؟ محبت کرنی چاہیے نا. اچھا آپ نے بارہا سنا ہے کہ کوئی بھی شخص جب قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. سنا ہوا ہے نا؟ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ. پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے. تو اگر کلمہ مومن ہے، کلمہ اسلام پڑھتا ہے، وہ قبر میں کہے گا جی دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے، اور یاد رکھنا یہ تیسرا سوال اگر پہلے سوال کا جواب نہ آئے، دوسرے سوال کا جواب نہ آئے، تیسرے کا آ جائے، بیڑے پھر بھی پار ہیں. بیڑے پھر بھی پار. اور اگر پہلے 2 کے آ گئے، تیسرے کا نہ آیا، بیڑا غرق ہو گیا. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرشتے سوال کریں گے، یعنی سرکار کا دیدار کرایا جائے گا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جس ذات کا تم دیدار کر رہے ہو اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اب جو کہتا تھا وہ وہی کہے گا. کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اچھا، ہم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ وہاں پہچان کیسے ہوگی؟ میں نے کہا نا یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں. پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب سرکار کو دیکھا نہیں، سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، سرکار کا قرب پایا نہیں. جنہوں نے دیکھا سبحان اللہ وہ جواب دے دیں گے جی یہی تو لجپال ہے، انہی کی خاطر تو قبر میں آیا ہوں، مر کے آیا ہوں قبر میں، اسی دل ربا کے واسطے انہی کی خاطر تو آیا ہوں. اب ہم نے دیکھا نہیں سرکار کو، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو مفسرین نے، محدثین نے کہا اب دیکھو محبت مصطفیٰ کتنی ضروری ہے. محدثین کہتے ہیں دنیا کے اندر جو جو سرکار سے بے پناہ پیار کرے گا، بے پناہ محبت کرے گا، وہ اشارہ کر کے کہے گا یہ میرے سرکار ہیں. اللہ پہچان دل میں خود ڈالے گا، لیکن اس کے دل میں کہ وہ دنیا میں سرکار سے محبت کرتا تھا. محدثین کیونکہ دیکھا تو ہم نے پھر پہچانیں گے کیسے؟ تو پہچان محبت مصطفیٰ سے ہوگی. اور اگر دنیا میں رہ کر بغض مصطفیٰ دل میں پالتا رہا تو پھر پہچان کوئی نہیں ہونی. ہاں، اس لیے دنیا میں رہ کر سرکار سے والہانہ محبت کرے، ٹوٹ کے پیار کرے، دیوانہ وار پیار کرے. ہاں، ڈٹ کے پیار کرے، گھبرا کے نہیں. ہاں، گھبرانا نہیں ہے، کھل کے پیار کرنا سرکار سے. اور خدا کی قسم یہ محبت مصطفیٰ اللہ دنیا سنوارتا ہی سنوارتا ہے. اور دنیا انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا انسان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں، دنیا تو سنورتی ہے. جو سب سے مشکل مرحلہ ہے قبر و آخرت، اللہ محبت مصطفیٰ کے صدقے انہیں بھی سنوار دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام ہے ثوبان. حضرت ثوبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں چھم چھم آنسو اور پریشان ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھا، پریشانی کے آثار ظاہر تھے. فرمایا ثوبان قریب آؤ. یہ حضرت ثوبان میرے نبی کے غلام ہیں. ویسے تو سارے غلام تھے، لیکن اس وقت جو غلامی کا تصور تھا حضرت ثوبان وہ ہیں. فرمایا ثوبان قریب آؤ. سرکار کے قریب ہے تو حضرت ثوبان. فرمایا ثوبان پریشان کیوں ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ غم کس چیز کا ہے؟ دکھ کس چیز کا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مال کی ٹینشن ہے، نہ اولاد کی پریشانی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ گھر کی، نہ بار کی، نہ صحت کی، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پھر اے ثوبان پریشانی کیا ہے؟ سرکار نے حضرت ثوبان سے پوچھا. رحمت مصطفیٰ بلکہ نگاہ مصطفیٰ حضرت ثوبان پہ پڑی. حضرت ثوبان نے اپنی آنکھیں، شرم حیا والی آنکھیں، سرکار کے آگے حضور کے چہرے کو دیکھا. حضور کے چہرے کو، آقا غلام کو دیکھ رہے ہیں اور غلام آقا کو دیکھ رہا ہے. آقا غلام کو دیکھ رہے ہیں اور غلام آقا کو دیکھ رہا ہے. ثوبان نہ دنیا کی ٹینشن ہے، نہ پریشانی ہے، نہ گھر بار کی، پھر مسئلہ کیا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، کلمہ پڑھا ہے آپ پر، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی خدمت کی. اللہ ان سب خدمتوں کے صدقے سے اللہ نے دنیا اچھی رکھی،
دنیا دنیا کیسے ہیں غلام پر کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا اچھی رکھی. غلام ہیں تو پھر کس کے؟ ایسی غلامی پہ تو ہزاروں آزادیاں قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ دنیا تو رب نے اچھی رکھی، آپ پر ایمان لایا ہوں، یقین ہے رب قبر بھی سنوارے گا، رب آخرت بھی سنوارے گا، رب جنت میں بھی بھیجے گا. تو سبحان، دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، رب نے جنت بھی دے دی، پھر پریشانی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں سے آپ کی بارگاہ سے کچھ دور جاتے ہیں تو آپ کے دیدار کی طلب ہوتی ہے، آپ کو دیکھنے کی تڑپ بڑھتی ہے. یا رسول اللہ بے قرار ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دل سکون میں آ جاتا ہے، آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آقا رو اس لیے رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا امتی اور غلام ہوں. یا رسول اللہ جنت میں آپ کا درجہ تو سب سے بلند ہوگا. ایک تو نبیوں کا درجہ اور پھر یا رسول اللہ سب سے بلند ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو دیدار کی طرف ہوتی ہے، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. آقا میرا درجہ نیچے، آپ کا درجہ بالاؤں سے بھی بالا. آقا وہاں کیسے آپ کا دیدار کریں گے؟ وہاں کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ تڑپ اس لیے رہا ہو. یہ جو تڑپ ہے نا، یہ تڑپ وہ کسی نے کہا تھا نا، بلکہ اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ گویا حضرت صوبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یہاں تو دیکھتے ہیں، وہاں کیسے دیکھیں گے؟ اور سرکار کی ایک نظر، شاعر کہتے ہیں بیڑی بنا مکی مدنی در پہ بلاؤ، دید تیری ہے عید میری، آقا دید تیری ہے عید میری، دید کارا مکی مدنی در پہ مدنی بگڑی بنا مکی مدنی در پہ اپنے نوازوں کا صدقہ، اپنے نوازوں کا صدقہ دکھڑے میٹا مکی مدن در پہ بلاؤ، بگڑی بنا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیدار کر لیتے ہیں، وہاں تو آپ درجوں میں اعلیٰ ہوں گے، اعلیٰ درجوں میں. آقا وہاں کیسے آپ کا قرب پائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو پاس بٹھایا، تسلی دی. اب یہاں بات روک رہا ہوں، اسی سے ملتی ایک اور روایت بیان کر کے پھر دونوں کا جو جواب ہے پھر آگے بیان کرتا ہوں. ایک اور حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے. سرکار نے دیکھا کہ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا صحابی رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی ہے ذہن میں، ایک خدشہ ہے دل میں، سوال ہے، ایک طرف ہے.
جس نے بے قرار کر رکھا ہے. سرکار نے فرمایا کیا یا رسول اللہ؟ یہاں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، یہاں آپ کا قرب پاتے ہیں، راحت و سکون حاصل کرتے ہیں. آقا قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تب آپ کو کہاں پائیں گے؟ کہاں پائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی پریشانی دیکھی. انہوں نے بھی پھر یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم آپ کا قرب کیسے پائیں گے؟ آپ کی خدمت کیسے کریں گے؟ یہ دونوں روایات جو پہلے بیان کی حضرت صوبان والی اور یہ، اس کا جواب سنیے. جب حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ پیش کیا تو اس سے پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور دوسری آیت ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے ان غلاموں کو جواب دیجئے کہ جو دنیا میں سرکار سے پیار کرے گا قیامت میں اور جنت میں اپنے سرکار کے ساتھ ہی ہوگا. پریشان کیوں ہوتے ہو میرے صحابہ؟ اگر دنیا میں تم میرا قرب پائے ہوئے ہو، اگر دنیا میں تم میرا دیدار کر رہے ہو تو پھر قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی تم میرے ساتھ ساتھ ہوگے اور میرا دیدار کر رہے ہوگے. یہ ہے محبت مصطفیٰ کا کمال کہ اگر آپ دنیا میں سرکار سے پیار کریں گے تو پھر وہاں کس کے ساتھ ہوں گے؟ کس کے ساتھ؟ میرا خیال ہے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ سرکار کے ساتھ ہی ہو، یعنی سرکار کا قافلہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہو جس کی قیادت میرے سرکار فرما رہے ہو، سرکار کے بعد صحابہ ہو، صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام کی جماعت ہو، یعنی یوں سمجھ لیں سرکار کا قافلہ جا رہا ہو، سرکار جس کی قیادت کر رہے ہو، پیچھے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان و علی ہو، صحابہ کرام کا مجمع ہو، پھر ان کے بعد ویسے جلی ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، وہ سارا پھر اولیاء کا قافلہ ہو. پھر ہم سب چاہتے ہیں کہ اس قافلے کے بعد ہم ان کے غلام بھی ہوں. چاہتے ہیں نا جی؟ میری اپنی طرف تو یہ ہے، آپ کی طرف تو مجھے نہیں پتا، آپ کی بھی یقیناً یہی طرف ہے، ہم سب یہی چاہتے ہیں. تو پھر کائنات میں دنیا میں رہ کر سرکار سے پھر ٹوٹ کے پیار کریں، سرکار سے پھر اچھا سرکار کی جو محبت ہے، جو سرکار کی محبت ہے اس کا مطلب ہے اتباع مصطفیٰ. اگر ہم نے سرکار سے پیار کر لیا تو پھر ہم اتباع مصطفیٰ میں آ جائیں. اچھا اتباع مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پھر اتباع مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار سے ٹوٹ کے پیار کیا تو پھر ہر چیز سے بڑھ کر سرکار سے پیار ہو، بات بھی سرکار کی اچھی لگتی ہو، کردار بھی سرکار کا اچھا لگتا ہو، سیرت بھی سرکار کی اچھی لگتی ہو، پھر اپنے اعمال بھی سرکار جیسے ہو. پھر جب آپ گلی سے جا رہے ہوں گے نا، کوئی یہ نہیں کہے گا جی فلاں کا بیٹا فلاں جا رہا ہے، بلکہ آپ کا حلیہ دیکھ کر لوگ کہیں گے سرکار کا غلام جا رہا ہے. کائنات میں قیامت میں لوگ تو اور بھی ہوں گے، امتیں تو اور بھی ہوں گی،
حضرت آدم کی امت، سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، وہاں سرکار کی امت بھی ہوگی۔ اب بتاؤ سرکار کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ ہاں جی، لوگ تو سارے ہوں گے، سارے حسین و جمیل ہوں گے، اب سرکار کی امت کی وہاں پہچان کیا ہوگی؟ میں نے کہا نا آپ کی شکلیں بتائیں گی کہ سرکار کے دیوانے جا رہے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ تعالی نے کہا میں بتاتا ہوں قیامت کے دن سرکار کے دیوانوں کی پہچان کیا ہوگی، میں بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کیا؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ ارے مصطفیٰ والوں کے ندا دے میرا، میری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، تو یہ مصطفیٰ والوں کے میرا رے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے سرکار کے دیوانوں کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ہم سرکار کے دیوانے ہیں، سرکار کے دیوانوں کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ ہم سرکار کے دیوانے ہیں، بلکہ ان کے حلیے اور ان کی باتیں بتاتی ہیں یہ سرکار کے دیوانے ہیں۔ اس طرح سے سرکار سے ٹوٹ کے پیار کرو، پھر اپنی مرضی نہیں، پھر مرضی سرکار کی ہو۔ حضور کے ایک صحابی بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بن کر آئے غلام، جن کا نام ہے حضرت زید۔ حضرت جانتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام بن کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف رہے، مارکیٹ کے اندر تھے، مکہ کی مارکیٹ میں، کہ سگے چچا نے دیکھ لیا کہ میرا بھتیجا تو مکہ میں رہ رہا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، گھر والے تو ڈھونڈ رہے ہیں، کئی عرصہ ہو چکا ہے۔ چچا نے پتہ کیا کہ یہ نوجوان کہاں رہتا ہے، لوگوں نے کہا یہ تو غلام ہے، کس کا؟ کہا اس کا جس کا زمانہ غلام ہے۔ چچا لوٹا، بھائی کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا ڈھونڈ آیا ہوں۔ بھائی تڑپ کے کہتا ہے کہاں؟ کہا مکہ کی گلیوں میں دیکھا ہے، مکہ کے اندر ایک شخص ہے، ایک ذات ہے جس کا نام محمد ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غلام ہے۔ باپ نے پیسے باندھے، چل پڑے مکہ کی طرف، سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کا غلام ہے۔ سرکار نے کہا ماں تڑپ رہی ہے، میں بھی تڑپ رہا ہوں، ایک عرصے سے انتظار میں، تلاش میں، کرم کریں، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت زید تھے نہیں سرکار کی بارگاہ میں اس وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت زید کے والد نے کہا کہ جی جتنی رقم کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقم کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ جملہ میرا اپنا محبت والا جملہ ہے، رقم کی تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے جو پیسوں کے بغیر کام کہیں نہ ہوتے ہوں وہ ہم کرتے ہیں۔ ویسے تو نہیں ہوتے نا پیسوں کے بغیر کام، لیکن سرکار کی بارگاہ یہاں تو دیا جاتا ہے، لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیں، ہم دینے کو تیار۔ سرکار نے کہا نہیں، ہاں
اگر آپ کا بیٹا آپ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں منع نہیں کروں گا، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر بھیجوں گا نہیں۔ حضرت زید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید یہ تمہارے والد، یہ تمہارے چچا، یہ تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضرت زید نے سر جھکایا ہے، چھپتی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے والد کو کبھی اپنے چچا کو۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تمہارے والد اور تمہارے چچا ہیں۔ حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ والد کو بھی دیکھ رہا ہوں، چچا کو بھی دیکھ رہا ہوں، مگر میرے والد بھی آپ ہیں، میرے چچا بھی آپ ہیں، میری کل کائنات آپ ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ۔ یا رسول اللہ نہیں جاتا۔ باپ کھڑا ہو گیا، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ غلام ہے، میں لے جاؤں گا تو عذاب ہوگا، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے۔ کہا ابا جان اس غلامی کا مزہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس غلامی کا کیا پتہ تمہیں؟ ایسی غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان، ہزاروں۔ کہا ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا ماں کو تسلی دینا، اس لیے کہ اب یہ دل سرکار کی بنا کہیں رہ سکتا نہیں، یہ دل اسے راحت ہی تب ملتی ہے جب سرکار کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ اب میں نہیں جاتا، والد چلا گیا، چچا چلا گیا۔ حضرت زید نے محبت نچھاور کی سرکار پر، پھر سرکار نے بھی کمال ہی کر دیا۔ ذات حضرت زید ابھی غلام ہی میرے سرکار کو، غلام، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا حضرت زید کا، کہا مکہ والے ادھر آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ مکہ والے جمع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے۔ فرمایا نہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا، اور جسے بیٹا سرکار کہہ دیں، جسے بیٹا، کیا کمال ہے اس زید کا کہ جس کو میرے سرکار نے اپنا بیٹا کہا۔ حضرت زید نے محبت نچھاور کی تو پھر سرکار نے بھی حد کر دی، کہا زید میرا بیٹا ہے، غلام تھا اب بیٹا ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح پیار کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے قریب سے گزرے، بس بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی کے گھر کے قریب سے گزرے، گھر دیکھا، عالی شان بنا ہے، 2 منزلہ گھر بنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دیکھا، تشریف لے گئے۔ چہرے پہ کچھ آثار خوشی کے نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب وہ صحابی آئے اپنے گھر کے پاس تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار یہاں سے گزرے، تمہارے گھر کو دیکھا۔ کہا اچھا بتاؤ سرکار خوش ہوئے تھے؟ کہا نہیں، سرکار کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی، بلکہ سرکار کا چہرہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کو تکلیف ہوئی ہے۔ اس صحابی نے اٹھایا اوزار اور اپنا 2 منزلہ گھر گرا دیا۔ کیا کر دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، حضور نے بلایا، فرمایا کیوں گرایا؟ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند نہیں میں وہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہاں تو گھر کی باتیں ہیں نا، ہم تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں چھوڑ سکتے سرکار کی خاطر، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں سرکار سے۔ ہم نہیں کرتے محبت، صرف ہم دعوے دار ہیں، اور اگر محبت کرتے ہو تو پھر اتباع مصطفیٰ آپ پہ لازم ہے، مجھ پہ، ہم سب پہ لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سرکار سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔